قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی، ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ وہی کتابی والی بات ہے جو میں نے دوسرے انداز میں بھی کہا ہوا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علم اور کتاب ہی تو ذکر ہو رہی ہے. پہلی نصیحت انسانیت کو یہ ہو رہی ہے کہ اب جا رہے ہو نا زمین پہ تو بس میری کتابوں کا انتظار کرنا ہے. تو جو کوئی کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے. جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے. تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائیڈ میں رکھو اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے. اچھا، یہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کا ذکر کر دیا، وحی کے علم کا، کتاب اور سنت. سنت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ سورۃ الاحقاف میں آگے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو باقی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار ان کے آ رہے ہیں. تو علم کے آثار کو اللہ نے کتاب سے الگ ذکر کیا. علم کے آثار کیا؟ سنت. تو تم سچے ہو تو پھر اس سے بات کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم دونوں آ گیا، علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے. پیغمبر اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے. اگر کوئی شخص پیغمبروں کے وسیلے کے بغیر کوئی عقیدہ اختیار کرے گا تو وہ عقیدہ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. یہ وسیلہ یہ پاکستان انڈیا والا نہیں، وسیلہ کہتے ہیں واسطے کو. اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغمبر ہے. پیغمبر کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کے بارے میں ایسی کوالٹیز کلیم کرے گا جس کو اللہ نہیں کرے گا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ رول ماڈل اس لیے بناتا ہے کہ انسان اپنی محبت میں کوئی اللہ کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ نہ کر دے کہ وہ اپنے زوم میں تو وہ محبت میں کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں ناپسند ہوں. اب جن لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے یا یہ مخلوق بھی خالق ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا، تو یہ اللہ کی نفرت میں نہیں انہوں نے کیا، اللہ کی محبت میں کیا. انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر وہ اس میں اتنا غلو کر گئے کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کو مخلوق بھی نظر آ رہی ہے نا یہ بھی اللہ ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا، نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی آیا نا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ایسے پرسنالٹی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن کیا یہ پیغمبروں کا عقیدہ تھا؟ نہیں. پیغمبر کے عقیدے کے بغیر، پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بغیر آپ کچھ سے کچھ کر لیں گے. اس لیے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ورنہ انسان نے تو اپنی عقل سے تو آپ دیکھیں اتنی مت ماری گئی کہ ہاتھوں کے تراشے میں بتوں کے آگے بھی لوگ جھکے.
ویسے یہ عقل نہیں مانتی. اگر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا نہ ہوتا اور وہاں پہ 90 کروڑ ہندو نہ ہوتے تو ہمارا دل کبھی نہ ٹھکتا کہ یار پڑھا لکھا بندہ بھی اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کے آگے جھک سکتا ہے. تو جائیں سر, دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد انڈیا میں ہے, اور وہ پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے عامر خان کا کہ اس نے پی کے فلم بنا کے ان کا جنازہ نکالا ہے, لیکن پھر بھی لوگ فالو تو کر رہے ہیں, چل رہے ہیں اس چیز کے پیچھے. تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں. اچھا, وہ بت جب پرانے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بتوں کو ٹرالیوں کے اوپر لوڈ کر کے باقاعدہ پلوں پہ لے کے جاتے ہیں, اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں دریاؤں کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ادھر ہی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, کچھ نیچے دھڑل سے گرتے ہیں. پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے کہ یار جو آپ کا معبود جس نے آپ جو بنایا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا, آپ اس کو پھر نیا گھڑ رہے ہیں. تو اب پھر انہوں نے خیر اس کے لیے اور پلی لیے. ویسے کتابیں تو ہندوؤں کی سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتابیں شرک کی طرف مائل ہوں. ہندوؤں کی بھی جو کتابیں ہیں نا, ویدیں جو ان کی مین جو کتابیں ہیں یا اپنیشدس ہیں, آپ ان کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی ون گاڈ کا کنسیپٹ ملے گا. اور وہ یہ کہیں گے ہم یہ جو اسٹیچو بناتے ہیں نا یہ صرف دھیان کے لیے بناتے ہیں, بھگوان تو ایک ہی ہے. اور ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھگوان نہیں ہے, ہم ایک دھیان کے لیے اس کا اسٹیچو بناتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, لیکن ان کی ویدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس خدا کا نہ کوئی اسٹیچو بنایا جا سکتا ہے, نہ کوئی بت بنایا جا سکتا ہے, نہ کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے. تو کتابوں تو وہ بھی نہیں چل رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان پھر بڑا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہندو تو اپنی کتابوں میں چل رہے تھے, تسی چل رہے ہو, تسی بھی تو کام چوک کے رکھے ہے. آپ دیکھ لیں مزارات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ نے بھی تو یعنی وہی عقیدے کسی نہ کسی فارم میں بگاڑ کے اور ہستیوں کے ساتھ منسوخ کیے ہوئے ہیں. اور پھر ہندوؤں کو بھی موقع ملتا ہے, وہ بھی پھر جملے کستے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر ہمیں بری لگتی ہیں. تو اپنے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ریویلڈ نالج یہ بنیاد ہے اللہ تک پہنچنے کی. جنید بغدادی کا ایک قول ہے, قول تو آپ کسی کا بھی نقل کر سکتے ہیں, اچھی بات تو صحیح بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے وہ شیطان تھا, بات ٹھیک کی ہے اس نے. تو کسی بھی انسان کی کوئی بات اچھی ہو وہ کوٹ کرنی چاہیے. تو جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. ایک تو وحدت الوجود کے خلاف ان کا قول ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. پورے کے پورے وحدت الوجود کو انہوں نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا یہ بات کہہ کے کہ توحید ہے ہی ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے. قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہے اللہ, حادث جو ہم ہیں, حادثہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مخلوق حادث ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے اور ختم ہو جائے گی, اور اللہ قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو کہتے ہیں قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. تو وحدت الوجود تو ختم ہو گیا. وحدت الوجود تو کہتا ہے کہ جی قدیم اور حادث ایک ہی ہے. اور دوسرا جنید بغدادی کا ایک قول بہت زبردست ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا, ان کے اوپر جو سمجھ لیں سپرویژن کر رہی ہے چیز وہ ہماری عقل ہے. اگر یہ عقل نہ ہو تو یہ حواس خمسہ ہمارے کام ہی نہ کرے. آپ دیکھ لیں کئی پاگل لوگ ہیں, مطلب وہ کس طرح عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں چونکہ عقل نہیں کام کر رہی ہوتی. عقل کو استعمال اگر کوئی شخص کر لے تو وہ اپنے ان حواس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو ان حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے, کیونکہ عقل تو صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کے علم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, جو فزیکل ورلڈ ہے. دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. سائنس فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی, عذاب قبر نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی, جنت نہیں دیکھ سکتی, جہنم نہیں دیکھ سکتی, اس لیے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے لمیٹیشن کر دی ہے. جس طرح ہمارے کانوں کی لمیٹیشن ہے, ایک خاص فریکوینسی سے اوپر بھی آواز ہم نہیں سن سکتے, اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے. ہمارے سونگنے کی حص جو ہے وہ بہت کم ہے, کتے کی بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ کو کتے نظر آتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر سمگلنگ والے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. وہ ایسی چیزیں سونگ لیتے ہیں جو ہم نہیں سونگ سکتے. ہاتھیوں کی حساب دیکھ لیں, 40 کلومیٹر دور وہ زمین پہ پاؤں مار کے
دوسرے ہاتھی کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. 40 کلومیٹر کوئی ولی نہیں کر سکتا, ہاتھی کر لیتے ہیں. چڑیا دیکھیں اڑ لیتی ہے, کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا ہے تو کوئی اڑ کے دسے. چڑیا تو ہم روزانہ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈرونز یا جہازوں کو اڑنے کے لیے, لینڈ کرنے کے لیے رن وے چاہیے, اور چڑیا کو آپ دیکھیں کوئی رن وے نہیں چاہیے. ادھر سے اس تار سے اڑے گی اور ڈائریکٹ دوسرے تار پہ اترے گی, کوئی اس کو بھاگنا نہیں پڑتا, کوئی اس کو پلین جگہ نہیں چاہیے. کتنی پروفیشن کے ساتھ مخلوقات اللہ نے بنائی ہے. تو یہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو علم تعلق رکھتا ہے یہ سائنس کا علم ہے. سائنس کا علم بھی ڈیفینیٹ ہے, جو اسٹیبلش سائنس ہو ہم اس کو مانتے ہیں. مثلا پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی چیزیں. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلیل دی تھی نمرود کو کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. تو اگر رب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا. فزیکل ورلڈ کی چیزیں بھی اللہ ہی کا علم ہے, کیونکہ کتابیں اللہ کا قول ہیں اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ جو علم ہے نا, جو ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم, اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر سٹارٹ میں آ گیا تھا. کون سا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو ہم نے ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے عقل ڈال دی تھی انسان کے دماغ میں. پوٹینشلی اگر میں آپ سے پوچھوں یہ آم کی گٹھلی کے اندر درخت ہے, تو اگر آپ تھوڑے عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے ہاں درخت ہے, اور اگر زیادہ عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے کروڑوں درخت ہیں اس کے اندر, کیونکہ جب اسے بوئیں گے ہزاروں آم لگیں گے. ہر آم کے اندر ایک گٹھلی ہوگی, وہ ہر ہزار جو ہے 1000 اور درخت. تو یہ تو ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ گٹھلی جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے یا بیج نظر آ رہا ہے, آم کی گٹھلی اس کا بیج ہی ہوتی ہے. اس کے اندر پورا پوٹینشیل وہ ڈیٹا موجود ہے. انسانی عقل میں بھی اللہ نے وہ ڈیٹا ڈالا تھا جو صدیوں کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ, جس طرح آم کا درخت 8 سال میں ایک پورا پیڑ بنتا ہے نا, اسی ایک گٹھلی میں سے انسانی عقل بھی 10,000 سال کی اس تاریخ میں کرتے کرتے آپ دیکھیں کس عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ عقلیں دنگ ہیں کہ انسان نے کیا کر لیا. بلکہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے, اور آج کے ہر بندے کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا ہم نے CCTV کیمرہ لگایا ہوا ہے. کوئی بندہ نیچے بھی دور بھی ہو تو میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کا سارا کچھ بتا سکتا ہوں. تو یہ پرانے زمانے میں اگر کیمرے ہوں کسی کو پتہ نہ ہو تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 15 دن پہلے کتنے بجے یہاں سے کوئی گزرا تھا کیمرے سے. کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے ہیں. تو یہ سارا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے علم. اس علم میں بھی کتنی ترقی کر لی ہے. تو اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 علوم کا ذکر کیا ہے. سٹارٹ میں ذکر کیا ہے علم الاسماء کا, اور جس کے اوپر آج کل وہ جناب ناموں کا علم اور پتہ نہیں وہ نام بھی وہ حساب لگا کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, وہ یہ چیز نہیں تھی. پوٹینشلی عقل کی بات ہوئی, اور اینڈ پہ جا کے علم وحی کا ذکر آیا کہ علم وحی کو لے کے چلنا ہے. بس یہی 2 علوم ہیں جن کو قرآن مانتا ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو آئیں گی نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ آ جائے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوچھنی ہے مرنے سے پہلے. اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ اللہ نے پوچھنی ہے بات کہ تو نے مرنے سے پہلے علم حاصل کیا تھا, یا تیرا ماننا یہی تھا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے. گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آنے کی دلیل ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ تو مانتا تھا. اور گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. ہستے پہ نثارے تہاڈا بھی ذکر ہے. اور اے بزرگاں نے جناب سمندر روکے ہے.
تے فلانے بزرگ نے جڑا انڈیا دے بم پھاڑ لے سن پل دے ہوتے، اے بھی ہے نا سرکار. ہوں تو نئے ورژن بھی دے ہیں نا اویلیبل. باقی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہندو کہتے ہیں. تسی بھی جو کچھ کہتے ہو نا ہندو بھی ہنستے ہیں تھوڑے ہوتے. آپ بھی تو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ نے جو ہے سمندر روک لیا ہے. یہ لادہ بات ہے کہ وہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ آغا خان ہی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں. یہ لادہ بات ہے کہ اپنا پیشاب، اور اگر پیشاب رک رہا نہ ہو تو وہ پیشاب روک بھی نہیں کوئی سکتا. اس دماغ سے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے وہ سگنل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں، ہارمونس ڈسٹرب ہو جائے تو آپ اپنا پیشاب پہ خود کنٹرول ہی نہیں رہتا. آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل بھی وہ ڈی ایچ کیو میں نہیں لے کے جاتے، شفا میں لے کے جاتے ہیں یا آغا خان میں. تو اپنے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہے. تو یہ دو علوم ہیں، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، جن کو اسلام مانتا ہے. اسی کے اوپر ساری بنیاد ہے.